أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ پاک نے اپنے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو، ان کے قوموں پر آنے والے حالات کو اس قرآن کریم میں اور خاص طور پہ اس سورۃ الشعراء میں بہت ترتیب سے بیان فرمایا، اور اس کا مقصد تسلی دینا ہے، دل کو مضبوط کرنا ہے کہ جذبات پیدا ہو جاتے، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے مجھ پر تو ایسے حالات نہیں آئے کم از کم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا گیا۔ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، دعوت دی، جو نہ تمہاری سن کر کوئی جواب دے سکتے ہیں، جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسی چیزوں کی عبادت اور بندگی میں لگ گئے ہو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے پر پایا، ہم بھی اسی ترتیب پہ چل رہے۔ یہ دلیل پیش کی، جو طریقہ وہ کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، ادراک دیا ہے، انسان اللہ کی ان تمام نعمتوں کو بیکار کر دے، اور بجائے کو خود کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے، راستے کا انتخاب کرنے کے، ہدایت پر آنے کے، اس بات کو دلیل بنائے کہ چونکہ میرے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، رسم و رواج یہ ہے، چلتا ہوا طریقہ یہ ہے، تو میں بھی اس طرح کر رہا ہوں۔ یہ تو محرومی کی دلیل ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اندر رائج بہت سارے جو امراض ہے، جو گناہ ہے، اس کا سبب بھی یہ چلتا ہوا رسم و رواج ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے نہ قرآن سے کچھ دلیل ہے، نہ حدیث پاک سے دلیل ہے، نہ صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں سے دلیل ہے۔ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بس کرتے ہوئے آ رہے تھے، بڑے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، اور اللہ نے ہمیں جس مبارک دین سے، جس مبارک سلسلے سے جوڑا ہوا ہے، ہمارا دین زندہ تابندہ دین ہے۔ ہمارے پاس قرآن کا نور ہے، حدیث پاک کا نور ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی تھوڑی عقل سے کام لو، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں جو کوئی کارآمد نہیں، اور ان کے سامنے جھکنے کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ وہ آخرت کا نقصان ہے۔ آخرت میں اللہ پاک کہیں گے جو پیشانی، جو سر میرے سامنے جھکنے کے لیے تھا، وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے سامنے کیوں جھکایا؟ اب جواب دو۔ جواب نہیں ہوگا، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، تو سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پہلے اللہ کی ذات سمجھائی، اللہ کی حقیقت بتائی کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات اس لائق ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنا سر جھکا سکے، سجدہ کر سکے، پیشانی ٹیک سکے، وہ ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ اب اللہ کا تعارف، پھر اب جو آج کی آیات آپ کے سامنے آئی، اس میں اللہ کی صفات بیان کی، اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے اس ترتیب پہ اتارا ہے
کہ قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کا سامان ہو سکے۔ یہ کوئی وقتی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، آخری فرد تک کی ہدایت کی کتاب ہے۔ انسان کا مزاج کیا ہے کہ جب اس کے سامنے کسی چیز کی عظمت کے، بڑائی کے، طاقت کے تذکرے ہوتے ہیں نا، اس چیز کی اہمیت دل میں بیٹھ جاتی۔ اس لیے آپ غور کریں، انبیاء علیہم السلام اللہ کی ذات کو بیان کر کے پھر اللہ کی صفات بیان کرتے، میرے اللہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اب یہ 5 آیتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام 5 آیتوں میں اللہ کی طاقت کو، صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور اگر میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہی اللہ اپنے وقت پہ جب میرا وقت مقرر آئے گا مجھے موت دے دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی اللہ پاک مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہی ذات ہے اللہ کی کہ میں امید رکھتا ہوں، أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، کہ وہ اللہ میری لغزشوں کو معاف کر دے گا، یوم الدین، قیامت والے دن۔ یہ 5 صفات کس نے بیان کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے دوستو، اللہ کی بڑائی آ جائے، اللہ کی طاقت آ جائے، پھر اللہ کے غیر کے تذکرے بھی نہیں ہوں گے، اور پھر اللہ کے غیر کا خوف بھی نہیں ہوگا دوستو۔ آج جو یہ مصیبت ہے نا، ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو آج کی یہ مصیبت ہمارے ساتھ لگ گئی ہے کہ پوری دنیا ایک خوف کے اندر مبتلا ہے، ایک وبا ہے، ایک وائرس ہے، پھیل گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ تو خیر اللہ پاک جانتے ہیں، انسان اس بات بھی نہیں کر سکتا، نفی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی چیزیں جو مشکوک اور مبہم ہوتی ہے، دیکھیں ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، جو چیزیں مشکوک اور مبہم ہوتی ہے اس میں فقہاء اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ انسان توقف کرے۔ توقف کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں ہاں کہے کہ ہاں ہے، نہ اس کے بارے میں نہ کہے، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ تو ایک تو یہ شرعی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں، ایک بات خلاصۃ الخلاصہ اگر ہے اور واقعی اتنا جاندار ہے اور واقعی اتنا طاقتور ہے کہ انسان کو خدا نخواستہ لگ جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جائے، تب بھی ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے کہ وہ چیز بھی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ جس ذات نے پیدا کی وہی ذات اس کو ختم کرنے پر، اس کو ناقص کرنے پر، اس کو ناکارہ کرنے پر وہی ذات قادر ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اسباب کے تذکرے اتنے ہوئے، اتنے ہوئے، اتنے ہوئے، اتنے ہوئے۔ آپ فون اٹھائیں نا تو ہر ساتھی سمجھتا ہے، آپ کسی کو فون ملائے، پہلے تو گھنٹی جاتی تھی، اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ آواز آنا شروع ہوتی ہے نا کہ بھئی کورونا کا بھرپور مقابلہ کیا۔ پہلے تو نعوذ باللہ یہ جملہ خطرناک ہے، جو چیز اللہ کے فضل سے دور ہوئی انسان کہے جی ہم نے مقابلہ کیا۔ انسان مقابلہ کر سکتا ہے اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں کا، اور پھر آگے یہ کہا جائے کہ آپ کے سمجھدار رویوں نے، اچھے رویوں نے ایسا کیا۔ خلاصہ ہے کہ ساری ترتیب اسباب کی ہے کہ آپ آئندہ بھی احتیاط کریں، ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر یوز کریں، فاصلے سے رہیں، یہ سب اسباب ہیں، کرنے چاہیے، اس کی نفی مقصود نہیں ہے دوستو، لیکن دکھ اور تکلیف اس بات کا ہے کہ ایک 100% خالص اسلامی ملک میں، ایک مسلمان ملک میں
ایک مسلمان معاشرے میں کیا یہ جملہ پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان تمام حالات میں سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے؟ وہ نہیں. جب اس ملک کے رہنے والے کو یہ بتایا ہی نہیں کہ مسئلے کا بنیادی حل تو رجوع الی اللہ ہے، اللہ کے پاس آنا ہے. جس نے اس چیز کو اگر پیدا کیا ہے تو وہی ختم کرے گا. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں کراچی میں. وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک حکیم صاحب تھے، حکیم صاحب، اور عام طور پہ یہ جو حکیم حضرات ہوتے تھے یہ نیک لوگ ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے. تو وہ صاحب نسبت بھی تھے، حکیم بھی تھے، لوگوں کو دوائی بھی دیتے تھے، علاج بھی کرتے تھے، صاحب نسبت بزرگ بھی تھے. اچھا، ان کا جو طریقہ علاج تھا وہ مریض کو جونک لگاتے تھے. اب ہم تو خیر اس کو اتنا نہیں سمجھتے، شاید آپ میں سے کوئی اس سے واقف ہو کہ جونک لگانا کس طریقہ علاج کو کہتے ہیں. شاید جسم سے خون نکالتے ہیں کسی خاص طریقے سے، جونک لگانا. جونک جسم پر، جیسے آج کل ہم حجامہ کرواتے ہیں نا دوستو، حجامہ پچنا لگواتے ہیں، وہ جونک لگاتے تھے. تو اس کے لیے ان کے پاس ایک سوئی تھی، سوئی، اور اس سوئی کو وہ ایک پانی کی شیشی تھی، اس میں اس سوئی کو رکھتے تھے. اب مریض آ گئے، مثال کے طور پہ یہ ساتھی آ گئے کہ حکیم صاحب مجھے جونک لگانا ہے. اچھا جی، ہاتھ آگے کریں. وہ سوئی نکالی، ان کو چبو دی فاسد خون نکالنے کے لیے. وہ تو کچھ دیر بعد دوسرے مریض آ گئے، حکیم صاحب مجھے جونک لگانی ہے. وہی سوئی نکالی، وہ بھی چبو دی اس میں. اب ہر سمجھدار ساتھی واقف ہے کہ آج کل ہم اس معاملے میں کتنے محتاط ہیں نا. ایک انجیکشن، ایک سوئی جب ایک جگہ یوز ہو جائے کہتے ہیں بھئی اس کو تلف کریں، ضائع کریں، خدا نخواستہ اس سے کسی کے اثرات ہو جائے، ذرات آ جائے، کینسر کا مرض ہے، ساری چیزیں پھیلتی ہیں. محتاط. اب وہ اللہ کے بندے، ایک سوئی ہے اسی پانی کی شیشی میں ڈبوئی ہوئی ہے، دن میں 100 مریض آتے تھے تو وہی سوئی نکال کے اس کے جسم میں چبو رہے. تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اتنی پرانی ہو گئی کہ اس سوئی کو زنگ لگ گیا، جیسے زنگ لگ جاتا ہے، اس کو زنگ آلود ہو گئی، لیکن پھر بھی جو آتا تھا وہ وہی لگاتے. ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب آئے. ڈاکٹر صاحب تو تعلیم یافتہ تھے، تعلیم تھی، عصری تعلیم تھی ان کے پاس. انہوں نے سنا ایک حکیم صاحب ہے جن کے پاس بڑا علاج ہے جونک کے ذریعے. تو وہ جب آ کے لائن میں بیٹھ گئے تو وہ دیکھ رہے جو مریض جا رہے ہیں حکیم صاحب وہی سوئی نکال کے چبوتے ہیں، پھر پانی میں رکھتے ہیں، پھر لگا. اب ان کے تو ہاتھ پیر پہلے سے ڈھیلے ہو گئے کہ یہ تو خطرناک ہے، تو علاج ہے یا موت ہے. لیکن جو آ رہا ہے مطمئن ہو کے جا رہا ہے، آ رہا ہے مطمئن ہو کے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی باری آ گئی. فرمایا حکیم صاحب علاج تو بعد میں، پہلے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو ہماری تعلیم میں اس کا تصور نہیں ہے. آپ ایک زنگالود سوئی اٹھائی ہوئی ہے، آپ نے جو مریض آ رہا ہے اس کو چبو رہے ہیں اور پھر اسی پانی میں اس کو ڈبوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے اعتبار سے تو جراثیم سے بھری ہوئی سوئی ہے. تو کیا جراثیم سے آپ نے دوستی کر لی ہے؟ حکیم صاحب سے کہا کہ آپ کی سوئی جو ہے وہ سب پہ چل رہی ہے. اب ان کا جواب سنیں. تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب جراثیم سے تو دوستی نہیں کی، خالق جراثیم سے دوستی کر لی. جو ذات جراثیم کو پیدا کرتی ہے نا، جس کو آپ جراثیم کہتے ہیں، اللہ سے دوستی ہو گئی ہے. میں جس شیخ سے نسبت جڑی ہے، تعلق ہے، تو ہم رات کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ ایسی دوستی لگا لیتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں وہی سوئی مریض کو لگاتے ہیں، اللہ اس میں شفا ڈال دیتے ہیں. انسان جب اللہ سے تعلق رکھتا ہے دوستوں اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، پھر یہ چیزیں بوجھ نہیں بنتی. آج جو چیزیں ہم پہ بوجھ بن گئی ہے، پریشانی بن گئی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی طاقت کے تذکرے نہیں ہوئے. دوسری چیزوں کی طاقت کے تذکرے اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر انسان اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا. اب امکانی چیز ہے نا، یقینی نہیں ہے، امکانی ہے، لیکن موت کا آنا یقینی ہے، قبر میں اترنا یقینی ہے.
حشر میں آنا یقینی ہے، میزان عدل کا ہونا یقینی ہے، پل صراط یقینی ہے، جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اس کے باوجود ان چیزوں کا خوف نہیں ہے، لیکن وائرس کا خوف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات، اللہ کے تذکرے وہ بیان نہیں ہو رہے، بہت کم ہو گئے دوستو۔ تو اپنے اندر ہمارا آج یہ مزاج پیدا ہو جائے، انسان جس رنگ، جس نسل، جس زبان، جس قوم قبیلے کا ہو، ہمارا کام مقصود تو ایک ہے، دعوت اللہ، اللہ کی بڑائی بیان ہو جائے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب پنوری ٹاؤن میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی تھے، کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سناتے تھے اپنا، کہ افریقہ سے ایک جماعت آئی، افریقہ کے جو حبش ہوتے ہیں نا، سیاہ فام لوگ، ان کی ایک جماعت آئی پاکستان، تو اس جماعت میں ان کے ساتھ ایک بچہ بھی آیا، ان کے ساتھ آ گیا۔ اب جو بڑے تھے وہ بھی زبان پہ قادر نہیں تھے، اردو زبان پہ، ان کے ساتھ بھی ایک ترجمان تھا، اور بچہ تو پھر بالکل بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ آیا پاکستان۔ تو فیصل آباد کے ایک گاؤں میں تشکیل ہو گئی، اندر دیہات میں، گوٹھ میں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی زین العابدین صاحب خود بھی فیصل آباد کے تھے، حضرت کی مسجد ہم نے دیکھی، تو فرماتے ہیں کہ میں گیا جماعت والوں کے پاس، ہم لوگ گشت کے لیے باہر نکلے، تو اب یہ بچے کا کیا کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ تو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے، اور جا کے باہر ہم وقت لگائیں گے پریشان ہو جائے گا۔ تو اس کو مسجد میں ساتھیوں کے ساتھ روک دیا کہ بھئی آپ یہاں رک جائیں اور ہم لوگ آتے ہیں۔ اب وہ رک گیا بچہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم چلے گئے، علاقے میں گشت کیا، ایک ترجمان تھا جو ان کی زبان سمجھتا تھا۔ تو فرماتے جب ہم واپس آئے نا، اب اصل بات ابھی آ رہی ہے دوستو، اللہ کی شان دیکھیں۔ جس بچے کو ہم نے چھوڑا نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، یہ کیا ہے، کام جب دور مسجد نظر آنے لگی تو دیکھا کہ بھئی مجمع جمع ہے مسجد کے باہر، اور یہ ہمارا افریقن بچہ جو ہے یہ کھڑا ہے مسجد کے گیٹ پہ۔ کام میں پریشان بھی ہوا کہ اس نے کوئی خدا نخواستہ بچوں سے لڑائی نہ کر لی ہو، زبان تو سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن کہا جیسے جیسے ہم قریب آئے تو ایک شور سا آتا ہے۔ اب ہم قریب آئے تو کیا دیکھا کہ اس افریقن بچے نے کیا کیا، جب دیکھا کہ بھئی سب چلے گئے مجھے چھوڑ کے، اب تو کوئی نہیں ہے، اب اللہ کس سے کیا کام لے، اس نے کیا کیا، تھا تو بچہ، تو اپنے عمر کے بچوں کو، گاؤں کے بچوں کو جمع کیا مسجد کے گیٹ کے پاس۔ اب بچے تھے وہ اس کو دیکھ کر جمع ہو گئے کہ ایک نئے ملک کا بچہ آیا ہے، نہ ان کو اس کی زبان آتی ہے نہ اس کو ان کی زبان آتی ہے۔ تو یہ بچہ ان کو جمع کر کے کہتا تھا اللہ اکبر، تو سب بچے کہتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا جو کام اللہ نے اس بچے سے لیا وہ ہم بھی نہیں کر سکے، اس کو اللہ نے یہ سمجھ بوجھ دی کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، چلو اللہ پاک کی عظمت ان کے سامنے بیان کروں، جو میں بولوں یہ میرے ساتھ بولتے رہے۔ اللہ کے نام میں بہت بڑی طاقت ہے دوستو۔ تو آج انسان سب کچھ کرے دوستو، احتیاط بھی ہو، علاج بھی ہو، اسباب بھی ہو، لیکن یہ سب چیزیں ثانوی درجے میں، اول درجے میں یقین کس ذات پہ ہو؟ اللہ پر، اللہ پر۔ پہلے اللہ کا یقین دل میں بٹھائیں، عظمت بٹھائیں، اس کا استحضار ہو، اس کے بعد پھر انسان ان چیزوں پر ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ حسب ترتیب جیسے ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
ایک ساتھی کی ہمشیرہ بیمار ہے، ICU میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ جماعت آئی ہوئی ہے، اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ بیرون کے ویزوں کے حوالے سے جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک غیب سے ختم فرمائے۔ جلد از جلد اللہ پاک پوری دنیا میں دعوت کی محنت کی، جماعتوں کی چہل پہل کو اللہ پاک عام فرمائے۔ حرمین الشریفین کی رونقوں کو اللہ پاک دوبارہ سے بحال فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔